بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم سرزمین پاکستان کے موجودہ داخلی صورتحال پر یوں بات کرنے جا رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب اور ان کی حکومت کا دورانیہ اور سابق حکمرانوں نے ان پر من گھڑت اور بے بنیاد جو مقدمات دائر کر رکھے ہیں، اور ماضی کی حکومت نے ان کو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب، آپ اور آپ کی حکومت نے جو یہ آواز بلند کی تھی کہ ہم اداروں کو آزاد کر رہے ہیں اور خود مختاری دے رہے ہیں اور ادارے اپنے فیصلے خود کریں گے، وہ عملی طور پہ وہ تصویر ہم نے اور اداروں نے، عوام نے وہ محسوس نہیں کی۔ مثلاً سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان پر مقدمات اور ان کی لوٹ مار کا جو ایک حساب ہوا، اس پر جو عدالت نے یا نیب نے جو اقدامات اٹھائے، حکومت اس میں فریق بنتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارا اس وقت کا عنوان میاں نواز شریف نہیں ہے، بلکہ آپ کی حکومت، اور آپ کی حکومت میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو اقدامات ہیں، اس عنوان سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سابق صدر جناب پرویز مشرف صاحب نے اپنی حکومت کے دورانیے میں جو اقدامات اٹھائے وہ آئینی تھے، آئینی ہیں، اور اگر آپ اپنے سابق وزیر قانون، چونکہ آپ کے وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب اس وقت ریزائن کر کے اور آپ کی حکومت سے کسی حد تک علیحدہ ہو چکے ہیں، ان سے آپ استفسار کر سکتے ہیں۔ آپ بابر اعوان صاحب سمیت دیگر آئینی ماہر شخصیات سے یہ رائے طلب کر سکتے ہیں کہ جناب پرویز مشرف صاحب نے جو اس دور کے چیف جسٹس یا جو اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف اقدامات اٹھائے، کیا وہ غیر آئینی تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی آئینی ماہرین آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو اقدامات اٹھائے وہ آئینی تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم اچھے اقدامات کرنے والے حکمرانوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کو بھلا دیتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی حکومت میں جو عوامی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھائے اور جو اصلاحات تھیں، اس میں جزوی طور پہ کمی، کوتاہی یا ناقص اقدامات ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ پاکستان کی آرمڈ فورس کے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں، وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، وہ اس ملک کے صدر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے حکومت کے دورانیے میں مثلاً بطور چیف آف آرمی سٹاف، بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، بطور صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، انہوں نے جو اقدامات اٹھائے وہ آئینی تھے، وہ دستوری تھے، وہ ضابطے قاعدے کے پاسدار تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے جو
عدلیہ کے مقام، کردار اور وقار کو جتنا مجروح کیا ہے وہ شاید اس کی مثال نہ ملے، اور قوم نے ان پر جو توقعات وابستہ کی تھی ان کو انہوں نے بھی مایوس کیا۔ لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب نے وسیع تر قومی مفاد کی خاطر اداروں کو آپس میں نہ ٹکرانے کی بابت جو اقدامات اٹھائے وہ ان کی دانشمندانہ اور حکیمانہ پالیسیز اور اقدامات ہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی ان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور ان کی حکومت کی طرف سے کی گئی اصلاحات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ماں سوائے چند ایسے مفاد پرست سیاستدانوں کے ان کے خلاف کوئی محب وطن پاکستانی لب کشائی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے اور مقدس ادارے پاک فوج کے ایک ذمہ دار جرنیل، اور دوسرا یہ کہ وہ محب وطن پاکستانی اور قائد اعظم کی فکر کے امین اور اس ملک کی بقا سلامتی استحکام کے لیے عملی طور پہ اقدامات اٹھانے والے اور اقوام عالم میں اس ملک کے وقار، تکریم، عزت میں اضافہ کا باعث بننے والے ایک فوجی جرنیل نے بطور صدر مملکت حکومت کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے عوام لکیر کے فقیر اور حقائق سے آنکھیں چرانے والے ان کا مزاج ہے، اور وہ محب وطن قیادت کی اقدامات اور ان کی پالیسی سے اختلاف کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے کیس میں جو فیصلہ سنانے جا رہی ہے، عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اور ان کے مفاد اور ان کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک محب وطن قیادت کے حق میں فیصلہ دے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آزادانہ اور میرٹ پہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ فیصلہ سنائے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے دورانیے میں 1 روپے کی بھی مالی بدعنوانی نہیں کی، اور نہ ہی کوئی بھی حکومت اس بات کو ثابت کر سکی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کسی قسم کی مالی بدعنوانی کی ہے۔ اس ضمن میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ جنرل پرویز مشرف صاحب بیمار ہیں اور وہاں پر وہ اپنے علاج معالجے کے لیے اپنے میڈیکل کنسلٹنٹ سے رجوع کر کے اپنے علاج کو کروا رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور یہ قوم ان سے زیادہ بیمار ہے اور لاغر ہو چکی ہے۔ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو جتنی جنرل پرویز مشرف کی ضرورت ہے شاید کسی کی نہیں۔ اگر جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان تشریف لائیں اور اپنی ولولہ انگیز قیادت میں اپنے تدبر، دانائی، حکمت، فہم، فراست اور اپنے ویژن سے اس ملک اور قوم کے فیصلوں میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ایک بار پھر سے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور پاکستان کے عوام سکھ کا سانس لیں گے۔ یہاں پہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور بہت سارے مسائل سے پاکستانی قوم جو گھری ہوئی ہے اس کو ان سے نجات مل جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب کا وجود پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔